بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ارسپانسبلٹی آف پاکستانی میڈیا یہ پیک پہ چیز پہنچ چکی ہے. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ایک آڈیو نوٹ نہیں کال ریکارڈنگ شیئر کرتا ہے جس کو پھر سینئر پی ایم ایل این منسٹرز ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور پھر وہ وائلڈ فائر کی طرح آپ کے سارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز اور میڈیا پلیٹفارمز پہ پھیل جاتی ہے. ہر کوئی اس کو اپنی ویڈیوز میں چلاتا ہے, اس پہ وی لاگز بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ مبینہ ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں آپ کو سنانے کے لیے. یعنی کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں, بظاہر بتایا جاتا ہے شوکت نواز میر صاحب, اور دوسرے ہیں خواجہ مہران صاحب, اور یہ ہیں JAAC کے عہدیداران, سینٹرل لیڈر ہیں اور پارٹی کے لیڈر ہیں. یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ راولہ کوٹ کے اندر اگر لاشیں گریں گی, وائلنس ہوئے گا تو پھر احتجاج کی نوعیت پک اپ کرے گی اور ہمیں یہ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سروے کرنا چاہیے کتنے سویلین وردیوں میں اور ویسے افسران وہاں پہ پھر ہیں. ظاہر ہے ISI جو ہے وہ سویلین وردیوں میں پھرتی ہے ایسی جگہوں پہ. اب اس کی کوئی تصدیق, کوئی اس کا فورینزک ورچولی امپاسبل ہے. سورس فائل کہاں سے ہے, آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, یہ حاصل کس طرح کیا گیا, کیا یہ لیگل ہے کہ نہیں, کئی سوال و جواب اٹھتے ہیں. تو اس پہ انٹلیکچوئل تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے. اٹ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ کریکٹ. مثال کے طور پہ اگر ثاقب چدر صاحب کوئی ایسی ویڈیو لیک کر دیتے ہیں جسے مومنہ صاحبہ کسی کمپرومائز پوزیشن میں ہیں یا مناسب لباس کے اندر نہیں ہیں, اور سارے ٹی وی چینلز کو چلانا شروع کر دیں, تو پیمرا نوٹس دے گا نا کہ آپ یہ کیا چلا رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اصلی ہے کہ نقلی ہے. اس پہ نیوڈیٹی کا قانون اپلائی ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ جب ڈیپ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ قانون, فلسفہ, اصول نہیں دیکھتے. اور الحمدللہ ہمارے سارے صحافی لائن حاضر ہو کے بالکل ٹوٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ انفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مبینہ, لیکن اگر یہ سچ ہو تو بہت خطرہ ہے جی, بہت خطرہ ہے جی, بہت خوفناک بات ہے, پاکستان کی ہسٹری میں تو ہوا ہی نہیں کبھی. یہ آپ کو ایونٹ پریزنٹ کرتے ہیں آئسولیٹڈ, کہ ایز اف کل JAAC جاگی تھی, آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پرامنی مظاہرے کرنے ہیں, توڑ پھوڑ کرنی ہے, بندے مارنے ہیں, لاشیں گرانی ہیں, اور دیکھیں جناب کا قلعدم ہونا بنتا ہے. کوئی بھی چیز آئسولیشن میں ہوتی ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر کا سٹیٹس جب سے ہمارے پاس ہے تب سے کویشچنیبل ہے. کویشچنیبل ایسے کہ ان کا لیگل سٹیٹس ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کو کیا ہم نے دینا ہے. وہاں پہ ہم مختلف توڑ پھوڑ کنپتلی گورنمنٹس بناتے رہے, کنٹرول کرتے رہے, اور دن پروپیگنڈا کرتے رہے, دیکھیں جی آزاد کشمیر, دیکھیں جی آزاد کشمیر. الحمدللہ آزاد کشمیر مقبوضہ سے بہتر ہے. وہاں پہ انڈیا نے تو حدیں پار کر دی ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جب سے انڈیا نے آرٹیکل 370 ابالش کی ہے اور ورچولی انہوں نے وہ پورا اسٹیٹ ہی ڈکلیئر کر دیا ہے, اس کو اسٹیٹ والی پاورز اتھارٹیز دے دی ہیں, اور وہاں پہ الیکشن کروا رہے ہیں, تو پھر آپ نے 12 ریزرو سیٹیں کس لیے رکھی ہیں؟ کوئی سینس تو بنتی نہیں. صرف ایک سینس بنتی ہے کہ جناب آپ نے وہاں دھاندلی کرنی ہوتی ہے, دیٹس اٹ. آپ نے وہاں اپنی مرضی گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ JAAC کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب آپ ہمیں اٹونومس بنائیں, ہمیں رائٹس دیں اپنے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب ان پرامن پروٹیسٹرز پہ فائرنگ کی جاتی ہے, ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے. ظاہر ہے بھائی, اگر آپ کو بندہ مار دے, آپ کے گھر کی 4 دیواری کو پھلانگ دے, تو آپ ریئیکشن تو دیں گے نا. یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگ ہیں گھر پہ, جب پولیس نے ریڈ مارا تو انہوں نے واپس فائر مارے کہ بھیا ہمارے گھر میں کیوں گھس رہے ہیں. بلکہ ایک ریٹائرڈ افسر ہی تھے جو اپنے چھت سے فائر مار رہے تھے. یہ نیچرل رسپانس ہوتا ہے. اس پہ سارے سرپرائز ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو آبویسلی دہشت گرد ہے, یہ تو آبویسلی را کے ایجنٹس ہیں. سال پہلے نہیں تھے, 6 مہینے پہلے نہیں تھے, 2 سال پہلے نہیں تھے, تب خیال نہیں آیا آپ کو. اور مجھے افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کوئی بھی موومنٹ نہیں چلا سکتے, کیونکہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ, ہمارے سیاستدان اور ہمارے یہ ٹاؤٹ صحافی آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے رہیں گے. کبھی صحافی مائک لے کے پروٹیسٹرز کے منہ میں گھسا دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ کنڈیم کریں BLA کو. بھائی وہ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو ایک ریئلٹی سمجھنی ہے, وہ بلوچستان میں رہتے ہیں. BLA کو کنڈیم کر کے انہیں اپنی جانیں دینی ہے. ایک طرف سے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ڈر ہے, دوسری طرف سے ان کو BLA کا ڈر ہے. ادھر ان کو ڈر ہے کہ ان کے رینکس کے اندر را کے ایجنٹس نہ گھس جائیں, کہ انڈیا سے پروپیگنڈا نہ کر دے. JAAC کو یہ ڈر ہے. ایک طرف ان کو ڈر ہے کہ جو ہماری اپنی فوج ہے وہ ہمارے پہ کسی کا حملہ نہ کر دے, ISI حملہ نہ کر دے, جو طاقت میں سیاستدان ہے وہ حملہ نہ کر دے, لوگوں کی جانیں ونریبل ہوئی ہیں. تو پاکستان کے اندر کوئی بھی موومنٹ آپریٹ کرنے کی انتہائی بڑی بیوقوفانہ بات ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ کاکروچ جنتا پارٹی کیوں نہیں بنتی, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پاکستان میں اس لیے نہیں بنتی کیونکہ پاکستان میں کوئی لطیفے میں بھی کوئی موومنٹ چلائے گا نا, اس کو ڈائریکٹ ہم اٹھا لیں گے.
پاکستان کے اندر کوئی بندہ کوشش کرے گا یار کوئی سول موومنٹ ہونی چاہیے، جس طرح انا ہزارے کی تھی، اس کو ڈر گا مجھے اٹھا لیں گے. پاکستان کے اندر اگر بندہ یہ بھی مہم شروع کر دینا کہ یار ہم اور 10 دوست یہ اپنی گلی صاف کرنے لگے ہیں، تو آپ کو گورنمنٹ اٹھا لے گی جناب آپ کیوں ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ کی ضرورت کیسے ہوئی. تو جناب یہ جو JAC کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو ان کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، صرف ایک مبینہ طور پہ آڈیو لیکڈ کال کی وجہ سے. کوئی شرم ہے آپ لوگوں کو؟ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف آرٹیکل لکھے تھے، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے حق میں آرٹیکل لکھے تھے، یحییٰ خان کے حق میں آرٹیکل لکھے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے جبر کے حق میں آرٹیکل لکھے تھے. آپ وہی لوگ ہیں جو بے نظیر اور نواز شریف سے پیسے لیتے تھے آرٹیکلز لکھنے کے لیے. آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مشرف سے چینل لیے، مشرف کی تعریفیں کی. تو آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ایک ایکٹیوسٹ کو جو سڑکوں کے اوپر ہے، جو لوگوں میں گھل مل رہا ہے، اس کو کالعدم قرار دیں یا اس کو دہشت گرد قرار دیں؟ مثلا آپ اپنے بند کمرے سے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی افسوسناک بات ہے کہ یار جن لوگوں نے ہمارا دفاع کرنا تھا، جن لوگوں نے گورنمنٹ کو آئینہ دکھانا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے یہ کر رہے ہیں، کوئی اس سے پاک نہیں. اچھا ان سے پوچھو کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے بھی تو بچنا ہے نا، ہم بہت اگریسولی گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے ہیں، تو کہیں تو ہم نے بچاؤ دینا ہے. بالکل سر آپ بچاؤ کریں، لیکن ایسے مدعوں پہ نہ کریں نا جہاں پہ لاکھوں لوگوں کی جان ونریبل ہے. لاکھوں لوگ JAC میں راولہ کوٹ کے اندر جب ان کا جلسہ نکلتا ہے تو بھر جاتی ہیں سڑکیں. تو آپ کے لیے پرواہ کوئی نہیں، آپ کو لگتا ہے حیثیت ہی کوئی نہیں ان لوگوں کی. جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کے من میں آتا ہے آپ کہی جاتے ہیں ان کے بارے میں. بہت دکھ کی بات ہے. اب آج 9 کی تاریخ ہے، آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے آزاد جموں کشمیر میں کہ جناب ہم کسی سے جبراً دکان کھلوائیں گے نہیں اور کسی سے جبراً دکان بند ہونے نہیں دیں گے. لیکن راولہ کورٹ میں سیکنڈ ڈے کنزیکٹیو ہے کہ مکمل شٹر ڈاؤن ہے. ابھی دیکھتے ہیں باقی صوبے میں کیا صورتحال بنتی ہے. ہم آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈیز کے اپڈیٹس دیتے رہیں گے، شام والے ویلاگ میں انشاءاللہ کور کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ لوگ نکلیں گے، تقریباً 200 کے قریب آپ نے لوگ اریسٹ کیے ہوئے ہیں. جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ساری آگے پیچھے ہوئی ہے. تو ایک خوف کا منظر، ایک پریشانی کا وقت آپ نے بنایا ہوا ہے. GB کے اندر جہاں پہ بڑے جی فری اور فیئر الیکشن ہوئے، وہاں پہ 11 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں فارم 47 کے مطابق آفیشیل رزلٹس آنے پہ. PMLN کے پاس 6 سیٹیں ہیں، PTI نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، ان کے allies MWM نے 1 سیٹ جیتی ہے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے 4 سیٹیں جیتی ہیں. اب سمپل میجورٹی تو ہے نہیں، تو PMLN موسٹ پروبلی کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. وہاں پہ پرابلی CM شپ جو ہے وہ PP کو جائے گی، گورنر پوزیشن PMLN کو جائے گی، منسٹریز بھی شاید تقسیم ہو جائیں. یہ مبینہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن سپلٹ تقریباً یہی بن رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے PPP کو مبارکباد دی کہ آپ سب سے بڑی پارٹی بن کے ہیں GB کے اندر، بہت اچھے صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں. PTI PPP اور JUIF تینوں نے کنسرنز ریز کیے ہیں آن ڈیلے اینڈ irregularities آف فارم 45 ایشوئنس. PP لیڈر نیر بخاری نے الیج کیا کہ سسٹمیٹک کنسپریسی ٹو اسٹیل دا مینڈیٹ. یہ بھی کہتے دھمکی دے دی کہ پروٹیسٹ ہوں گے اگر رزلٹس مینیپولیٹ ہوئے. پاکستان طریقے سے تو پورا الیکشن ریجیکٹ کر دیا. برسٹر گورو نے کہا کہ PTI کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، سینئر لیڈرز پریونٹڈ تھے وہاں سے. تو یہ کیسا آپ الیکشن کر رہے تھے؟ ویسے الیکشن کی کوئی سینس تھی نہیں. کینڈیڈیٹ کاؤنٹ یہ تھا کہ PPP کی 23 سیٹوں پہ تھا، PMLN کی 22 سیٹوں پہ تھا، PTI بیکڈ انڈیپینڈنس 19 سیٹوں پہ تھے، IPP 15، PNP 11، JUIF 9، ITP 9، MWM 7، JI 6، MQM P 6، AWP 4. تو یہ آپ کے ملک کے ایک اور سینسٹیو ایریا میں ایک اور الیکشن ہو گیا جس کا رزلٹ PPP کے فیور میں آ گیا. نون لیگ کولیشن بنائے گی. لوگوں کی کیا خواہش ہے، کیا موڈ مال ہے، وی ڈونٹ نو. ہمارے پاس کوئی میٹرک ہی نہیں ہے یہ جاننے کا کہ ہمارے لوگوں کی کیا خواہشات ہیں، ہمارے لوگ کیا فیل کرتے ہیں ایک علاقے کے اندر. جارج آرویل کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکویلیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ، جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں. جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے. اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ.
10 تاریخ کو جی بجٹ آنا تھا, اب رپورٹیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ 10 کو بھی نہیں آئے گا. ابھی بھی پی 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 اور پی ایم ایل این کچھ فائنل ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس وقت کیسے معاملات کو لے کے جانے ہیں. گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم 12 تک تو لے آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ 12 کو بجٹ لائیں گے, اس بجٹ میں ریلیف نام کی تو چیز کیوں نہیں ہونی. اگر آپ گاڑیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں تو اسٹرانگ خبریں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ آپ نے ای ویز کے ریٹس بھی اٹھانے ہیں, آپ نے اس پہ جو ریلیف دی تھی وہ بھی ختم کرنی ہے. تو ایک ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے جس کو آپ تباہ کرنے لگی ہیں دوبارہ سے. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے. اگر آپ بات کریں لارج اسکیل انڈسٹریز کی, اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے. بجلی کی بات کریں ادھر سے کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے. تو بجٹ میں کچھ ہے نہیں ویسے. تو یہ آپ کی بحث کیا ہو رہی ہے آپس میں, وی ڈونٹ نو. وہ تھوڑا سا ہمیں شک ہے ایک چیز کا کہ یہ جی بی کا الیکشن ہو, آگے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو, چاہے یہ بجٹ ہو, یہ سارے نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہیں 28ویں ترمیم کے لیے کہ چلو یار تھوڑا سا ہمیں یہاں دے دو, تھوڑا سا ہمیں وہاں دے دو, چلو ہم 28ویں ترمیم میں تمہارا ساتھ دے دیں گے. باقی اوور آل عام انسان کے لیے فی الحال کوئی بھی قسم کی ریلیف نہیں بن رہی. مثلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کتنی پولیسنگ ہے, سی سی ڈی ایک انہوں نے سپر فورس بنائی ہوئی ہے, بندے ماری جا رہی ہے دے دنا دن. ٹوبا ٹیکسنگ پہ ایک ایم پی اے کے اوپر حملہ ہوا تھا, جوابی کارروائی میں سی سی ڈی نے 3 بندے مار دیے کہ جناب یہی گلٹی تھے. یعنی کہ سی سی ڈی از جج, جوری اینڈ ایگزیکیوشنر. قانون تو وڑ گیا, عدالتیں تو وڑ گئی, ٹوبا اور اس کے ضلع میں جتنی بھی عدالتیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. جناب سی سی ڈی تو بیٹھی ہے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جب آپ کو لارج اسکیل پولیسنگ کرنی ہے یا آپ کو ایکچوئل سیکورٹی فراہم کرنی ہے تو پنجاب نے بھی آرمی اور رینجر کو بلا لیا محرم سیکورٹی کے لیے. آپ کروائیں نا سی سی ڈی سے. محسن نقوی صاحب نے تو کہا تھا بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے. مریم صاحبہ کو اتنا یقین ہے پنجاب پولیس میں کہ ان کی وردی پہن کے وہ جاتی ہیں ان کے فنکشن میں تاکہ ان کے ساتھ حمایت شو کر سکیں. تو آپ آرمی اور رینجر کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ مثلا آپ نے کشمیر میں کچھ کنٹرول کرنا ہے, رینجر بھیج دو. آپ نے جی بی میں الیکشن کرانے ہیں, رینجر بھیج دو. آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فوج اور اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ بلانے. تو آپ کس چیز کا دندن آتے ہیں سیاستدانوں پہ؟ مثلا ٹوٹل ریکویسٹڈ 137 کمپنیز ہیں, 61 آرمی کی اور 76 رینجرز پنجاب کی, 39 ڈسٹرکٹس میں ڈپلوائے کرنی ہے. کوئی حیثیت ہی نہیں یار. کوئی بھی قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں نظام نہیں ہے. گورنمنٹ انکمپیٹنس آپ نے دیکھا. ایک اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر, وادت کالونی بروری روڈ ایریا کا رہائشی ہے, اس نے اپنے 5 فیملی ممبر قتل کر دیے اور پھر خودکشی کر لی. وکٹم تھے اس کی بیگم بی بی زینب, 4 بچے حذیفہ, حرین, علینا, مہرانہ. حذیفہ 14 سال کا تھا, حرین 12 سال, علینا 6 سال اور مہرانہ 1.5 سال. بندے کا نام ہے محمد آصف سن آف موسیٰ خان. یہ سول سیکریٹریٹ کا ملازم تھا. انہوں نے اس حرکت سے پہلے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سینئر بلوچستان سیکریٹریٹ آفیسرز میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری الاٹڈ گھر ہے میرے پاس جس میں سالوں سے رہ رہا ہوں, اس کو خالی کرو. اس نے بلوچستان کے سی ایم سرفراز بگٹی اور سینئر آفیشل سے اپیل کی کہ آپ نوٹس لیں. بگٹی صاحب نے نوٹس لیا, آرڈر کی انکوائری اور سارے افسران جو متعلقہ تھے ان کو اریسٹ کرنے کا پیغام جاری کر دیا, جن کا نام ویڈیو میں آیا تھا. گورنمنٹ نے ان سب کو اریسٹ کر لیا, لیکن جو کلچر تھا اس نے اوورٹیک کر لیا. اس بندے نے فیملی بھی اپنی مار دی اور اپنے آپ کو بھی مار دی. اب واللہ عالم کیا ہوا بیک گراؤنڈ کے اندر, کیا مجبوریاں اس بندے کے لیے بنائیں گی, کس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی, اس بندے کو اپنی جان اور اپنی اولاد اور بیگم کی جان بھی لینی پڑی. تو یہ آپ ایک کنڈیشنز ہیں. تو کون سیف ہے معاشرے میں؟ سویلین نہیں سیف, سرکاری افسر نہیں سیف, ریٹائرڈ فوجی نہیں سیف, ریٹائرڈ جج نہیں سیف, سرونگ جج نہیں سیف. بس سرونگ جج نے پٹیشن فائل کی تھی کہ جناب ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں ہماری ویڈیوز بنانے کے لیے. یہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی, ان کے ٹرانسفر ہو گئے ماشاء اللہ. تو ہو از سیف ان پاکستان؟ نو بڈی. یہ جو آگ ہے نا, جو آج نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف, جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو پھینکا ہوا ہے, ٹی ایل پی کو پھینکا ہوا ہے, جے اے سی کو پھینکا ہوا ہے, پی ٹی ایم کو پھینکا ہوا ہے, بی وائی سی کو پھینکا ہوا ہے, اسی آگ میں کل انہوں نے گر جانا ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے اپنا پل رکھ کسی اور کی طرف رکھ دینا. پھر کیا کریں گے؟ اتنے اسٹرکٹ اور سخت اور گھٹیا قوانین بنتے جا رہے ہیں کہ گزرنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں بنے گی, اور یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے.
تو ہم تو آپ کو آگاہی کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ کتنے بڑے پیمانے پہ فراڈ ہوتا ہے. ہر لیول پہ آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اور جو ٹروتھ سیکرز تھے جن کا پرپس تھا کہ آپ کو سچ بتائیں, وہ سب سے آگے جا کے میں شاہ سے زیادہ وفادار نوکر بن کے دفاع کر رہے ہوتے ہیں. بڑے افسوس کی بات. انٹرنیشنل نیوز کو یہ خبر ضرور دینا چاہوں گا, ٹرمپ نے جو اسرائیل اور ایران کا ایکسچینج ہوا تھا ابھی, جس میں بائی دا وے پہلے ایران نے حملہ کیا تھا, یہ انہوں نے تھوڑا سا پیراڈائم چینج کیا. عموماً پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسرائیل کسی ملک کو جارحیت کرتا تھا, وہ رسپونڈ کرتا تھا. یہ کافی عرصے بعد ہے کہ ایران نے پریمپٹیو ایک اسٹرائک کی تھی اسرائیل کو وارن کرنے کے لیے, جو سیز فائر ہے تم اس کو انفورس ہونے دو. تو اس پہ جو ایکسچینج ہوا تھا اسرائیل اور ایران کا, اس پہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کر کے سختی سے کہا کہ انسان کے بچے بنو, نہیں تو تم بڑے جلد اکیلے ہو جاؤ گے. یعنی کہ اس نے اس کو دھمکی دی کہ جناب امریکہ تمہارے پیچھے ہٹ سکتا ہے. ویدر ہٹتا ہے کہ نہیں وہ سیپریٹ میٹر ہے, لیکن یہ خبر ایکسیوس نے رپورٹ کی. ایکسیوس کی پہلی بھی کچھ خبریں سچی نکلیں تو شاید یہ خبر بھی سچ ہو, لیکن اگین ود اے پنچ آف سالٹ لیں گے. لیکن اس کے بعد نیتن یاہو تھوڑا صراط مستقیم پہ ہے, وہ ایران پہ حملے نہیں کر رہا, لیکن ساؤتھ لیبنان میں جنگ جاری ہے. ایران نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب مکمل سیز فائر کی ضرورت ہے, اگر یہ مکمل سیز فائر نہیں کریں گے تو ایران ہمیشہ اپنے ایلائز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے گا اور اپروپریٹ ریٹیلیشن بھی دے گا. سو وی ڈونٹ ریئلی نو کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلنا ہے, کیونکہ اگر ساؤتھ لیبنان میں حملے ہوتے رہتے ہیں, حزب اللہ انگیج ہوتا رہتا ہے, تو ایران پھر ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. اب حزب اللہ کے بقول انہوں نے 16 اٹیک کیری آؤٹ کیے اسرائیلی فورسز میں سدرن لیبنان پہ, یعنی سدرن لیبنان پہ ایک فل فلیج جنگ چل رہی ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 3-4 تھیٹر آف وار بن چکے ہیں. ایک اسرائیل لیبنان, ایک اسرائیل غزہ, ایک اسرائیل ویسٹ بینک, ایک اسرائیل سیریا. ٹھیک, یہ چل رہے ہیں. اور پھر ایک اسرائیل ایران. اسرائیل ایران کا سیز فائر کرانے کے لیے پاکستان, امریکہ یہ سارے کوشش کر رہے ہیں, لیکن باقی ملکوں کا سیز فائر کرانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا. انفیکٹ لبنان کے دفاع میں جو ایران نے حملہ کیا وہ بار بار کہتا ہے کہ لبنان کو شامل کرو اس چیز کے سیز فائر کے اندر. یعنی لبنان کی ٹیریٹری میں بھی یہ نہیں گھسیں گے, وہاں بھی ان روڈز نہیں بنائیں گے, اسرائیلیوں کی بات کریں, لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. دس از ون آف دا ریزنز وائی ہم کہتے تھے کہ یار سیز فائر سمجھ نہیں آتا ہمیں, کیونکہ اسرائیل کو کون کنٹرول کرے گا لیبنان کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک اور وجہ جو سیز فائر سمجھ نہیں آتا ہے, کون کنٹرول کرے گا ایران کو نیوکلیر کے معاملے میں, وہ نہیں انٹرسٹڈ. تیسرا وجہ جو ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی یہ تھا کہ ایران کا جو نقصان ہو گیا ہے, ان کی فیس سیونگ اس چیز میں کہ ان کو بہت بڑا پے آؤٹ ملے, وہ ٹرمپ کیسے دے گا جب اس نے اتنا مذاق اڑایا تھا بیٹھ کے آپ کے اوباما کا. تو اوور آل صورتحال تناؤ کے اندر ہی ہے. آج آزاد کشمیر میں کیا ہوتا ہے, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جی جو بھی مظاہرہ ہو پرامن ہو. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ سرکار کو اتنی ہمت اور اتنی عقل ہو کہ اگر وہاں تھوڑا بہت انتشار ہوتا ہے تو آپ اس کو اگنور کریں, انگیج مت کریں. یہاں پہ ایک اور سانحہ بن جائے گا. اور آزاد کشمیر کے معاملے میں تو انڈیا کو بہانا چاہیے کہ وہ دنیا میں جا کے بار بار ڈنڈورا پیٹے. آپ کہتے رہیے کہ جی رو نے کرایا, رو نے کرایا, رو نے کرایا. انڈیا کہتا ہے پہلگام ہم نے کرایا, ہم نے تھوڑی کرایا. تو اس معاملے میں پھنسنا نہیں چاہیے. یہ آپ سمجھیں کہ آزاد کشمیر کا کٹا ہماری سیاستدان کی انکمپٹنس اینڈ دی نیچر آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کاز کری جا رہی ہے. بار بار یہ ریپیٹڈلی نکل رہا ہے. پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکلی اس کو سالو کیا جائے, کیونکہ آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ کو عادت ہو گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آنے کی, تو آپ کو کہتے ہیں جناب ان غریب پیزنٹ سے کون بات کرے, یہ جو ووٹر ہوتے ہیں, یہ جو پارٹیوں کے سپورٹر ہوتے ہیں, ان سے کیوں بات کریں ہم, جب ہمیں پتہ ہے ہمیں سیٹیں ملنی ہیں. یہ بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے. اس سوچ کی وجہ سے آج آزاد کشمیر آپ سمجھیں کہ بالکل ایک چھوٹی سی منی سول وار کے راستے پہ کھڑا ہے. باقی میں ریکویسٹ کروں گا سارے صحافی بھائیوں سے, ہم سے بڑے ہیں, ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں, پلیز خدا کے واسطے اگر آپ ایک انسیڈنٹ پلیس پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا پچھلا اور اگلا بھی بتایا کریں. اس کا یہ بھی بتایا کریں کہ یہ ادھر تک بات پہنچی کیسے, آئسولیٹڈ مت پلیس کیا کریں, کیونکہ آپ دانستہ یا نادانستہ طور پہ صرف ٹاؤٹی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا, آزاد کشمیر کے لیے دعا کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کو سننے کا شکریہ.